عہد نبوی میں ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خلافت راشدہ میں بھی نظر آتی ہے یہ بات کہ خواتین مساجد جاتی تھیں، اور یہ فرمایا گیا کہ مرد جتنا آگے ہوگا، اگلی صف میں ہوگا، اس کو اتنا ہی ثواب، اور جتنی خواتین جتنی پچھلی صف میں ہوں گی ان کو اتنا ہی ثواب۔ یہ دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ یہ فرمائیے کہ آج ہمارے پاس مساجد میں خواتین جانے کی خواہش مند ہیں، وہ بازار جو چلی جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں وہ نماز ادا کر سکیں۔ دین اس سلسلے میں کیا نقطہ تعلیم کرتا ہے؟ کیا خواتین کو مساجد میں آنا چاہیے، پابندی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارے معاشروں میں لگا دی گئی ہے؟ دو پہلو ہیں، ایک ہے مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور اس تناظر میں خواتین پر جماعت کی پابندی لازم نہیں رکھی گئی، ایک اصولی بات۔ دوسری بات یہ کہ بھارت خواتین کے ساتھ اب بچوں کا معاملہ، ان کے ساتھ دیگر گھریلو ذمہ داریاں، اگر ان پر بھی جماعت کی پابندی اسی طرح لازم کی جاتی تو ظاہر بات ہے کہ بہت کچھ دشواری کا پہلو ان کے لیے ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اگر کہیں مسجد کے ساتھ خواتین کے لیے باقاعدہ پردے میں ان کی فیسلٹیز کے ساتھ اہتمام ہو، تاکہ اگر کوئی خواتین سفر میں ہیں یا راستے میں ہیں، اپنے محرم کے ساتھ یقیناً ہونا چاہیے ان کو، تو ان کے لیے سہولت ہو اور وہ بھی نماز ادا کر لیں، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، ایک ہے ان پر جماعت کی پابندی لازم نہیں کہ ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ ضرور آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو باحجاب باپردہ اہتمام ان کے لیے ہونا چاہیے مسجد میں۔ یہ تو پنج وقتہ نماز ہے، یہ پنج وقتہ نماز، لیکن اگر ہم عیدین پر آئیں اور جمعے پر آئیں تو جمعے اور عید کی نماز کے حوالے سے ایک فرق ہو جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ عام پنج وقتہ نمازوں میں کوئی وعظ و نصیحت کا پہلو عام طور پر نہیں، لیکن جمعے کو اور عیدین کو تو جوڑا گیا خطبے کے ساتھ۔ اگر کہیں اس طرح کا انتظام ہو کہ خواتین وہ تعلیم و تربیت کے لیے پہنچ سکے، کیوں ہمارے مرد ضرور جانا چاہیے، ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مرد تو وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے جو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔